حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے قریب جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ گڈھا ہے، یہ غار ہے، یہ سراغ ہے، یا رسول اللہ اس کے اندر پہلے میں جاؤں گا، دیکھوں گا کہ کوئی جانور اس کے اندر تو چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی سانپ یا بچھو تو اس کے اندر نہیں ہے، یا رسول اللہ پہلے میں اس کو صاف کرتا ہوں پھر آپ تشریف لائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار کے باہر تشریف فرمائے، صدیق اکبر اندر گئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اس غار میں جگہ جگہ سراغ بنایا ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر جو ہے اپنا کرتا پھاڑ کے ہر سراغ کو بند کر دیتے ہیں، اس خیال سے کہ نبی تشریف لائیں گے، اگر کسی سراغ سے کوئی جانور نکل گیا، کوئی سانپ نکل گیا تو کہیں میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس لیے جو ہے حضرت صدیق اکبر اپنا کرتا پھاڑ کر کے اس سراغ کو بند کر دیتے ہیں۔ ایک سراغ باقی رہ جاتا ہے، اب کوئی کپڑا نہیں ملتا ہے، اب کوئی چیز نہیں ملتی ہے جو اس سراغ کو بند کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے ہیں، اس سراغ پر اپنا پیر رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غار صاف ہو گیا ہے، آپ تشریف لائے۔ میرے آقا اندر تشریف لے کے جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے ہیں اپنا پیر کی ایری جو ہے اس سراغ کے اندر اوپر رکھ دیتے ہیں اور ادھر آقا تشریف لے گئے۔ میرے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے جانو مبارک پر، میری جان پر جو ہے آپ اپنا سر مبارک رکھ دیجئے، آرام کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جان ہے، میرے نبی نے اپنا سر رکھا ہے، آرام فرماتے ہیں۔ ادھر جو ہے ہر سراغ کو بند کر دیا گیا ہے، ایک سراغ باقی تھا، اس سراغ میں اپنا پیر رکھ دیتے ہیں۔ ادھر میرے دوستو اسی غار میں ایک سانپ جو ہے ہزاروں سال سے نبی کا انتظار کر رہا تھا کہ نبی یہاں تشریف لائیں گے، ہم ان کو دیکھ لیں گے، ان کا دیدار کر لیں گے، ان کی زیارت کر لیں گے۔ اس لیے کہ وہ سانپ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کسی عالم دین سے سنا تھا، کسی کتاب والوں سے سنا تھا، ایک نبی آخر الزمان ہے، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اے میرے دوستو اس بیان کو جو ہے حضرت سلیمان کے دور میں وہ سانپ جو ہے سن چکا تھا، پھر وہ سانپ کچھ دن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کسی کتاب والے عالم سے پھر اسی واقعے کو سنا ہے کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ اللہ کا محبوب ہوگا، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نبی کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا ہے۔ جب اس واقعے کو سنا اس سانپ کے اندر محبت جاگی ہے اور وہ سانپ جو ہے اسی غار میں تشریف لے گئے، اس لیے کہ وہ سن رہا تھا کہ وہ نبی جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، راستے میں یہ پہاڑ آئے گا، اس پہاڑ میں یہ کھو ہوگا، اس غار کے اندر جو ہے 3 دن 2 دن آرام کریں گے۔ وہ سانپ جو ہے اس سارے واقعے کو سن لیا اور دھیرے دھیرے اسی پہاڑ پہ آ گیا۔ ہزاروں سال سے جو ہے وہ سانپ اسی غار میں انتظار کر رہا تھا اور جگہ جگہ سراغ بنایا تھا۔ ہر دن جو ہے کسی نہ کسی سراغ پہ آ کے دیکھتا ہے کہ نبی آئے ہیں کہ نہیں ہے، نبی تشریف لائے ہیں کہ نہیں ہے۔ میرے دوستو ہزاروں سال سے وہ سانپ جو ہے اسی غار میں ہے، اسی انتظار میں ہے اور جگہ جگہ سراغ بنایا ہے تاکہ نبی تشریف لائیں گے، میں جدھر بھی رہوں گا، جس سراغ سے چاہوں گا جلدی نکل کے نبی کو دیکھ لوں گا، نبی کا دیدار کر لوں گا۔ لیکن میرے دوستو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ دن آتا ہے، جب وہ گھڑی آتی ہے، جب وہ لمحہ آتا ہے، سانپ کو خبر ہو جاتی ہے، سانپ کو پتہ چل جاتا ہے وہ نبی آخر الزمان اسی غار میں تشریف فرما ہے۔ وہ سانپ کیا کرتا ہے، اپنے سراغ سے باہر ہونا چاہتا ہے، کیا
دیکھتا ہے ایک سوراخ بند ہے، دوسرے پر جاتا ہے سوراخ بند ہے، تیسرے پہ جاتا ہے سوراخ بند ہے، یعنی جس سوراخ پہ جاتا ہے ہر سوراخ کو بند پاتا ہے۔ آخر میں ایک سوراخ پہ گیا تو اس کو گوشت کا لوتھرا ملا، انسانی جسم جیسا گوشت ملا۔ اس سانپ نے کیا کیا؟ ہو سکتا ہے کسی انسان کا پیر ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی انسانی جسم ہوگا۔ وہ سانپ کیا کیا ہے؟ اپنا سر جو ہے اس گوشت پر ملنا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کم سے کم ٹھنڈک ملے گی، پیر کو ہٹا دیں گے ہم باہر نکل جائیں گے۔ لیکن یہ بھی دیوانہ ہے، وہ بھی دیوانہ ہے۔ ادھر صدیق اکبر ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ نبی کو صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں اور صدیق اکبر کہتے ہیں آج نبی کو کوئی نہیں دیکھے گا، صرف میں ہی تنہا دیکھوں گا، میں ہی زیارت کروں گا۔ اور ادھر سانپ جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، ٹھنڈک دے رہے ہیں پیر کو لیکن پیر نہیں ہٹ رہا ہے۔ اب یہ سانپ بھی ڈٹ گیا ہے، ادھر صدیق اکبر بھی ڈٹ گئے ہیں، یہ بھی عاشق ہے وہ بھی عاشق ہے، سانپ بھی ڈٹ گیا اور صدیق اکبر بھی ڈٹ گئے۔ اتنے میں سانپ بے چین ہو کر کے، بے قرار ہو کر کے ابو بکر صدیق کو ڈنگ مار دیتا ہے، لیکن زہر نہیں چھوڑتا ہے کہ پیر ہٹا دیں گے ہم باہر نکل جائیں گے، نبی کو دیکھ لیں گے، زیارت کر لیں گے، تمنا پوری ہو جائے گی۔ لیکن ابو بکر صدیق ڈنگ مارنے کے باوجود بھی اپنا پیر نہیں ہٹاتے ہیں۔ ابو صاحب پھر ڈنگ مارتا ہے، پھر ڈنگ مارتا ہے، ایک کے بعد دیگر 15 مرتبہ ڈنگ مار دیا۔ لیکن ابو بکر صدیق دیوانہ وار کہتے ہیں کہ اگر میں پیر کو ہٹایا کوئی سانپ اندر سے باہر نکلا تو نبی کو تکلیف ہوگی۔ ارے صدیق اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن نبی کو تکلیف پہنچنے نہیں دے سکتا ہے۔ اتنے میں سانپ نے کیا کیا؟ آخر مرتبہ اس میں زہر چھوڑ دیا، آخر مرتبہ اس میں زہر چھوڑا۔ صدیق اکبر کے جسم میں وہ زہر اثر کر گیا، آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر کا وہ آنکھ سے پانی جو نکلا رسول پاک کے رخسار پہ جا کے گرا۔ دنیا میں کسی خزانے میں ایسی موتی نہیں ہے جو صدیق اکبر کے اس آنسو کا مقابلہ کر سکے، اس لیے کہ وہ رخسار کسی اور کا نہیں، نبی کونین کے رخسار پر وہ آنسو کا قطرہ گرا۔ میرے نبی آنکھ کھول دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر تمہیں کس چیز نے رلایا؟ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ لگتا ہے کہ اس غار میں کوئی سانپ ہے جو مجھے بار بار کاٹ رہا ہے، اب تو اس کا زہر بھی مجھ میں اثر ہو گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے صدیق پیر کو ہٹاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی سانپ ہوگا آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق وہ بھی دیوانہ میرا ہے، وہ سانپ تکلیف نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ وہ میرا دیوانہ ہے، وہ میرا عاشق ہے۔ اس واقعے کو روایت جو ہے کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق جیسے تم دیوانہ ہو ویسے وہ بھی دیوانہ ہے، ہزاروں سال سے وہ اسی انتظار میں اس غار میں ہے کہ ایک دن میں تشریف لاؤں گا اور مجھے دیکھ لیں گے، میری محبت میں وہ سانپ یہاں پہ ہے۔ اب جیسے ہی حضرت صدیق اکبر پیر کو ہٹاتے ہیں وہ سانپ باہر نکلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گستاخی معاف ہو، لیکن میرے آقا ہزاروں سال سے میں اس غار میں اسی انتظار میں تھا کہ آپ تشریف لائیں گے، ہم آپ کا دیدار کر لیں گے، آپ کو دیکھ لیں گے، لیکن یا رسول اللہ جب وہ گھڑی آئی تو ہر راستہ بند تھا، اب میں کاٹتا نہ تو میں کیا کرتا؟ میرے آقا نے فرمایا اے صاحب
تو کاٹا کیوں؟ सांप ज़बान हाल से कहा या रसूल अल्लाह अगर काटते नहीं तो ये आशिक आपका ऐसा है कि आपका ये आशिक कभी पैर को हटाता नहीं, और अगर पैर नहीं हटाते हम जियारत कैसे करते? इसलिए कि हजारों साल से हम यहाँ पे आपका इंतजार करते हैं, हजारों साल से यही तमन्ना लेके बैठे हैं। मेरे दोस्तों, आका फरमाते हैं ए सिद्दीक, ये सांप भी मेरा दीवाना है। और सांप ने कहा या रसूल अल्लाह, सिर्फ सिद्दीक आपका दीवाना नहीं, दीवाना तो मैं भी हूँ, आशिक तो मैं भी हूँ। ऐसे आलम में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे ज़हन निकाल कर हजरत सिद्दीक अकबर के उस जगह पे लगाया जहाँ पे सांप काटा था, जहर खत्म हो गया और सांप वापस चला गया। ये सांप हजारों साल से उस वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब नबी तशरीफ लाएंगे, कब आका आएंगे, कब नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे कि हम उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे।